السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الکبیر المتعال ذی العزة والجبروت والجلال، الحمد للہ الحلیم العظیم، الحمد للہ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويتجاوز عن المسيء ويغفر الزلات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت بردبار اور عظیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے اور گنہگار سے تجاوز کرتا ہے اور لغزشوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ گناہوں سے بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کے نفس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بھولنے والا ہے اور انسان اس دنیا میں بار بار پھسل جاتا ہے، انسان سے بار بار غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی قصدن ایسا کرتا ہے اور گناہ پر قائم رہتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں سخت مجرم ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورے لیکچر کو سنیے گا کہ ہم کوئی ایسے گناہ تو نہیں ہیں جس پر مصر ہیں، جس پر سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ گناہ کے ہیں، اس کے باوجود نہیں چھوڑے۔ ایک اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، طبعی کمزوری کے بنا پر وہ پھسل جاتا ہے، لیکن غلطی کے بعد پھر فوراً متنبہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہوش میں آ جاتا ہے، اس کے اندر شرمندگی اور خوف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر ایسا شخص غلطی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ انسان اپنے آغاز سے ہی غلطیاں کرتا چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی بھول چوک ہوئی تھی، لیکن انجام کار انہوں نے توبہ کر لی،
اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا تھا اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چن لیا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا. انہوں نے فوراً توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کام کا بنا لیا، ان کو بھی چن لیا. غلطی انسان سے ہوتی ہے اور غلطی کے بعد توبہ استغفار کر لینا چاہیے. اگر غلطی کے بعد انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے غلطی کی ہی نہ ہو. اللہ اس کے گناہ جو ہے اس سے نکال لیتا ہے، اس کے گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، تو جیسے بندے نے کبھی غلطی کی ہی نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اللہ کی طرف پلٹتے رہیں اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 286 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ بھی اسی کے ذمہ ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. حدیث سے اس دعا کے بعد آمین کہنا بھی ثابت ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا. یہ بہت جامع آیت ہے اور عرش کے خزانے طرح سے لی گئی ہے. اس میں انسان سورۃ البقرہ کے اختتام پر انسان پر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش، عفو، درگزر اور رحم کی درخواست کرتا ہے. یہ بہت جامع آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جزا اور سزا کے کلیے بیان کیے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. ہر شخص پر اتنا ہی مکلف ہے جتنی اس کو طاقت ملی ہے. جو چیز اس کے اختیار میں نہیں اس پر اس سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس سے غلطی سے ہو گیا. دوسرا یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کمائی کی ہوگی، جس نے اس کی کوشش کی ہوگی. اگر اس نے نیکی کی تو اس کا اجر ضرور مل کر رہے گا اس کو، اور اگر اس نے کوئی برائی کا کام کیا تو اس کو اس کی سزا بھی ملے گی. اس موقع پر انسان کو اپنے ابا و اجداد کی نیکیاں نہیں ملیں گی، اپنے دوست احباب کی نیکیاں نہیں ملیں گی، نہ اس کا حسب نسب اور نہ اس کا سٹیٹس دکھایا جائے گا. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی نے اپنا حساب خود چکانا ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نیکی کی بنیاد رکھ دی ہے تو اس کے بعد جو اس نیکی کو آگے بڑھائیں گے اس کا اجر اس کو ملے گا. اس کے اثرات موت کے بعد تک جاری رہیں گے. نیکی کے اس کام میں اس کو برابر اجر ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی برے کام کی بنیاد رکھ دی، موت کے بعد اس کے اثرات جاری رہیں گے اور وہ اس پر اس برائی میں برابر کا حصہ دار ہوگا. جیسے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں جب ان کی بحث ہوئی تھی شادی سے ریلیٹڈ، اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، حابیل اور قابیل میں سے. تو جس بھائی نے قتل کیا تھا تو
اس وقت سے لے کر یعنی قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا وہ ان کا حصہ اس کو جاتا ہے. تو برائی کا سد باب کرنا چاہیے، برائی کو شروع نہیں کرنا چاہیے. پھر آیت کے اختتام پر ایمان والوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی کہ انسان پر اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر انسان اس کی ادائیگی میں کسی بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر عمدن کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے. اور پھر یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یا رب، جو مشکلات پہلے لوگوں پر آئی تھی ہمیں ان سے بچا لیں، اور یہ کہ مشکلات کا بس اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈالنا جسے ہم سہار سکیں، جسے ہم برداشت کر سکیں. بس آزمائش اتنی ہی ہو جس میں ہم پورے اتر جائیں، اس میں ناکام نہ ہو میرے مولا. اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر ہم پر کوئی سختی نازل ہو جائے اور پھر ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، کیونکہ تکلیف، فقر اور بیماری بعض اوقات انسان کو مایوسی اور کفر میں مبتلا کر دیتی ہے. یا رب ایسی کوئی تکلیف نہ آئے جس سے ہمارا ایمان ہی چلا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو شخص بھی حق کی پیروی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ضرور ہے. آزمائشوں سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ اس کا اخلاص دیکھتا ہے، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر مومن کا کام بھی ہے کہ وہ مقابلہ کرے ان آزمائشوں کا، گھبرائے نہیں، ان کے آگے ہمت نہ ہارے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ انسان اس مشکل، اس آزمائش سے باہر نکل آئے. بہرحال مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا چاہیے، چاہے خوشحالی ہو، چاہے نعمتوں کی کثرت ہو، یا پھر آزمائشوں پر آزمائشیں ہی کیوں نہ آئیں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو تھامنے کا. یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے انسان ہر طرح کی مشکلات سے نپٹ سکتا ہے اور پھر حق کے سیدھے راستے پر قائم رہ سکتا ہے. اس لیے یہ دعا توبہ، استغفار اور بخشش کی دعاؤں میں بہت اہم دعا ہے کہ جس میں تکرار سے مانگتے رہنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر آزمائش ڈالتا ہے جس میں برداشت کرنے کی وسعت ہو. وسعت ہی نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں میں نہیں بوجھ ڈالتا. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اور اس کے اندر جس کے اندر وسعت ہی نہ ہو، جس کو وہ نبھا ہی نہ سکتا ہو، اس کے اوپر نہیں ڈالتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا. انسان کے لیے یہی ممکن تھا کہ وہ 5 سے زیادہ نمازیں پڑھے، اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز، اس کے علاوہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی 5 نمازوں سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں. انسان رمضان کے علاوہ 1 مہینے سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہے، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، رمضان کے فوراً بعد رکھ لیتے ہیں. اور یہ روزے محبت سے رکھتے ہیں نا، کتنی محبت ہوتی ہے ان روزے کے اندر، کہ جس طرح رمضان کے روزے رکھتے ہیں اتنا ہی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں ان روزوں کا. اسی طرح انسان حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرتا ہے اور 1 سے زیادہ حج بھی کر سکتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عبادات میں سے انسان اس کا مکلف قرار دیا ہے، وہ انسان کی وسعت سے باہر نہیں ہے، اور جہاں اس میں وسعت نہیں ہے وہاں اس پر فرض بھی نہیں ہے. یعنی اگر مال نہیں ہے
تو زکوٰۃ بھی نہیں دینی، استطاعت نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہے، اور اگر بیمار ہے تو روزہ بھی نہیں، بڑھاپے یا بیماری ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اس کے بدلے میں فدیہ کو حکم دیا گیا۔ بیمار ہے، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، ہلا ہی نہیں جا رہا، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے تو اشارے سے پڑھ لیں، کیونکہ اللہ ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ آسانیاں ہیں۔ اور یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بچہ بیڈ سے گرنے لگا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ گر جائے کہ میں نماز پڑھی ہوں؟ نہیں، حکم ہے کہ وہ چل پڑے۔ مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چند قدم چل کے اپنے بچے کو اٹھا لے، پکڑ لے، یا سوچ میں وہ کوئی چیز ڈالنے لگا اور آپ کو نماز خشوع ہی نہیں پیدا ہو رہا، آپ کو بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ویسے تو آپ ہل بھی نہیں سکتے نماز میں، بعض لوگ نماز میں جھوم جھوم کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے نمازیں نہیں ہوتی، ہل بھی نہیں سکتے آپ، لیکن ایسے معاملے میں اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو کہتا ہے جاؤ پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ بندوں کو وہی احکامات دیے ہیں جن کے ادا کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے ایسا کیا، ایسا کر دیا۔ پھر بندہ فرماتا ہے ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یعنی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ میں نے ایسے کر دیا۔ پڑھا کریں اس دعا کو، اس کیفیت کے ساتھ پڑھا کریں، اس بات کو سمجھتے کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا اور اس کا نزول ان آیات کا ایک ساتھ ہوا تھا، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں بھی جواب دیتے ہیں ہر آیت کے بعد، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قد فعلت۔ کیسے ایمان بڑھتا ہے پھر بندے کا، میرا رب مجھے کہتے فرما رہا ہے کہ میں نے کر دیا جو تو نے مانگا۔ کتنی بڑی خوبصورت بات۔ پھر اب دیکھیں دین جو ہے نا، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، دین میں آسانیاں ہیں۔ جس کی ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، جسے دودھ پلانے والی مائیں ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں، وہ ہمت ہی نہیں رکھ پا رہی ہوتی کہ ہم کر سکے، گرمی ہے، کچھ شدت ہے، تو اگر جن کو ہمت ہوتی ہے وہ روزے رکھ لیتے، جن کو ہمت نہیں ہوتی ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد میں رمضان کے بعد رکھ لیں، کوئی بات نہیں، مسافر کو بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ تو آسانیاں ہیں دین کے اندر، بوجھ نہیں ڈالتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یعنی عبادات دراصل اس زندگی کا جو امتحان ہے، جو مشکلات ہیں، ان میں بھی آسانی پیدا کر دی جاتی ہے نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے۔ یہ ہمیں راحت دینے کے لیے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی قوت بڑھانے کے لیے ہیں، جس کے بعد ہم ہر طرح کی مشکلات سے نپٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ عبادات ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں،
بلکہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ صورت نازل کی، اور اس میں جو ہے نا نسیان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ جو بھول چوک ہو جائے تو وہ معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا نا قد فعلت، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا جائے، اٹھا لیا جائے۔ یعنی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے آپ غلطی میں عمرے پہ گئے ہیں، غلطی میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں تو غلطی معاف ہے۔ روزے میں آپ نے غلطی میں پانی پی لیا تو غلطی معاف ہے۔ یعنی آپ نے جان بوجھ کے نہیں کرنا، اگر اچانک کوئی خطا ہو جائے تو بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ کی۔ جب مجھے اس حدیث کے بارے میں پتہ چلا تھا، میں نے جب یہ پہلی بار پڑھی تھی تو میرے جسم میں ایسا لگا تھا جسے پتہ نہیں کون سی طاقت آ گئی، میرے دل میں ایسا ایمان بڑھا تھا کہ اللہ ہم تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، تو اللہ نے تو امت سے اٹھا لیا خطا اور نسیان۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس سے پہلی والی آیت جو نازل ہوئی تھی نا، وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی سب اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ ٹھیک ہے؟ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کچھ صحابہ یہ آیت سن کر پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ دل میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، بہت سے خیالات آ جاتے ہیں، بدگمانی آ جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، اب کیا کریں گے؟ وہ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا، کہ پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ ہو، اور یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اب کیا کریں گے ہم تو پھر ظاہری بات ہے یہ پریشان کن بات تھی نا، کہ اب کیا کریں، ہم دل میں خیال آ گیا تو ہم اس کو کس طرح سے ہم مارے جائیں گے اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو ہم نے اللہ کا ارشاد سنا، سمعنا و اطعنا، اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا، فوراً ہی اللہ کی تابعداری کی، فوراً کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، ہم مان گئے، ہم فرمانبردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، یہ مطلب اس کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آمن الرسول سے لے کر اگلی دو آیات جو ہے نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا پھر، کہ یعنی دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر گرفت یعنی معاف کر دی گئی ہے، اب نہیں پکڑ ہوگی۔ لیکن مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ دل میں بار بار برا سوچتے رہنا پھر وہ بھی ایک گناہ کی صورت ہو جائے گی۔ خیال آ جانا ایک الگ بات ہے، پلان کرتے رہنا بیٹھ کے دل میں کسی کے بارے میں دیکھ دیکھ کے دل میں سوچتے رہنا، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مفہوم حدیث کا، کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کرتا نہیں ابھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں ان کو فرشتوں کو لکھنے سے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے نا وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے لیکن ابھی لکھتا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ لکھ لو۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس نے ارادہ کیا، آپ نے لکھنے سے منع کیا، برائی کا ارادہ کیا تھا، لکھنے سے منع کیا، انہوں نے اچھائی کا بھی ارادہ کیا، انہوں نے بھی نہیں کی اچھائی، نیکی نہیں کی ابھی، لیکن آپ نے لکھنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے
خیال ہی آیا نا اس کو برا کرنے کا، اس نے کیا تو نہیں، پھر کیوں لکھے؟ لیکن یہاں میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے نیکی کا، تو آپ ارادہ لکھ دیں، جب وہ کرے گا اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے پھر میں دوں گا۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اور ایک حدیث سے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل میں جو خیال آ جائے تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک انسان منہ سے نہ نکال دے۔ اگر کوئی برا خیال آ رہا ہے اور ایک طرف سے ملامت بھی آ رہی ہے کہ نہ بتاؤ کسی کو، نہ بتاؤ، چھوڑ دو، نہ کرو بات، تو پھر نہ کرے نا۔ لیکن اگر آپ کر دیں گے تو پھر آپ کا وہ کیا ہوگا؟ گناہ شامل ہو جائے، پھر فرشتے لکھ لیں گے، اس لیے کہ دل میں مواخذہ نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، کتنی پیاری آیات ہے کہ ہمارے دلوں سے ایک طرح سے پڑھنے کے بعد بوجھ ہی اتر گیا کہ اللہ تو ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی پر، وسعت سے زیادہ کبھی کسی کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالتا، تو اتنا مہربان رب ہے۔ اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دعا کرنا سکھائی۔ ہم اس طرح سے اللہ سے مانگے دعا، ہمیں تو یہ طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ اور پھر اس دعا کے اندر آپ دیکھیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنے کی اہمیت کا بیان بھی ہو رہا ہے۔ ربنا کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، پھر جب بھی دعا مانگے تو تکرار سے دعا کریے گا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ بھی بار بار ربنا ربنا آ رہا ہے، تکرار ہو رہی ہے۔ رب کے وسیلے سے مانگی گئی دعا سے تکلیف جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ربنا کہتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں میری دعا دور ہو، میری تکلیف دور ہو جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ تمام انبیاء نے ربنا کہا۔ مومن بندوں کے لیے اللہ کی خاص مدد آ جاتی ہے جب انسان ربنا کہہ کے پکارتا ہے۔ جب کفار کے خلاف جو آپ نے دعا کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہاں آ رہا ہے، کیا کہا تھا یہاں پہ بھی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہاں پہ بھی ہم نے ربنا ہی کا وسیلہ بنایا۔ تو کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ اللہ ہی کے نام کا وہ پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، اسی کے نام کا وسیلہ بنایا۔ یاد رکھیے گا ہر انسان خطا کار ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ یہ بشری تقاضا ہے کہ اس نے غلطی کری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قوم توبہ اور استغفار کرنا چھوڑ دے، یعنی اس کو ضرورت نہ پڑے اتنے ہی نیک بن جائے، تو میں اس قوم کو ختم کر کے ایک نئی لے آؤں گا جو غلطی کرے گی توبہ کرے گی، پھر غلطی کرے گی توبہ۔ اس کو اللہ کو توبہ اتنا پسند ہے، رجوع اس کی طرف کرنا اتنا زیادہ رب کو پسند ہے۔ یاد رکھیے گا مومن سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اس لیے مومنین جو ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلم کا ترجمہ کیا ہے؟ فرما بردار، یعنی اللہ کو مانتا ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بھی مانتا ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو گئی، ایک کوئی بیچارے کے منہ سے جملہ کیا نکل جاتا ہے اور مشکل پڑ جاتی ہے کہ اس نے کیوں کہا، کیوں وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ مومن جو ہے ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ گناہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، گناہ ذلت کا سبب ہے، صغیرہ گناہ بھی بندے کو ہلاک کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے صغیرہ گناہوں کو بچنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن یجتمعن علی الرجل حتی یخلقنہ، حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ آدمی کے حساب میں جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ یعنی صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبھی حیا کی کمی، بے پرواہی، اللہ تعالیٰ سے بے خوفی اور
گناہ کو حقیر سمجھنا بھی شامل ہو جاتی ہے، اور یہ سب باتیں اسے کبیرہ گناہوں سے جا ملاتی بلکہ اسے کبیرہ ہی بنا دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، اور کبیرہ گناہ پر استغفار کیا جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور جس شخص کا یہ حال ہوا ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ یہ نہ دیکھو چھوٹا سا گناہ ہے پھر کیا ہو گیا، نہیں، اب دیکھیں آپ نافرمانی کر رہے ہیں اور کس ذات کی کر رہے ہیں، رب کائنات کی کر رہے ہیں اب نافرمانی۔ ان باتوں سے سچے لوگ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، جو اپنے گناہوں کو کوتاہیوں کا احساس کرتے ہیں، اور نہ تو اپنی گمراہی سے بے پرواہ ہیں، نہ اپنی باطل باتوں پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمان کیا کہ سورت الحجر میں آتا ہے، فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ بلا شبہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ اللہ جہاں بخشش کی بات کرتے ہیں وہاں ڈرا بھی رہے ہیں کہ بچ جاؤ، میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ پھر گناہ ذلت کا سبب ہے، گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن بھی ہوگا، صرف دنیا میں نہیں ہے، قیامت کے دن بھی ہوگا وہ گناہوں کا بوجھ، اور دنیا میں بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے کی صورت میں ہوگا۔ ایک انسان مسلسل ڈپریشن میں، سمجھ نہیں آتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا، بس دل پہ بوجھ ہی ہے، دل چاہتا ہے بس روتے رہیں، دل چاہتا ہے بس کسی سے بات نہ کریں، دل چاہتا ہے کہ بس، تو کیوں نہیں دیکھتے کہ گناہوں کا بوجھ ہے؟ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا نا جب کسی انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جب کوئی بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، وہ کیسے سمجھے گا اس بوجھ کو؟ لہٰذا کبھی بھی دل پہ بوجھ پڑے فوراً استغفار شروع کریں، کیونکہ اس بیماری کا علاج کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے استغفار میں ہے۔ اتنا پیسہ لگا کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے بیٹھ کے استغفار کرنا شروع کریں، آپ کی ساری بیماری دور۔ اللہ سے سچے دل کے ساتھ رو کے کہیں، رونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، سخت بہت سخت ڈپریشن ہوتا ہے، روئیں، رو کے اللہ سے کہیں، لب سے معاف کرتے، جو پتہ ہے میرا ہی دل پہ بوجھ پڑا ہے، میرے اپنے ہی گناہوں کا ہے، بے شک میں سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کیا ہے، کہ میرے گناہوں کو بخش دے، ان کو بھی جن کو میں جانتی ہوں اور ان کو بھی جن کو میں نہیں جانتی ہوں۔ پھر اسی طرح ہر وقت گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی بڑی بخشش پائے گا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا ہے، اس کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے منع کیا ہے نا، اس لیے مایوس نہیں ہونا، مانگے رب سے، بخشش تو اسی کی طرف سے آنی ہے، کوئی بندہ کسی کو بخش ہی نہیں سکتا، اللہ ہی بخش سکتا ہے۔ اللہ دن رات توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی ہے جو توبہ کرے اور وہ اسے قبول کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی ہے رات کے گناہ کرنے والا، مجھ سے توبہ کرے تو میں توبہ قبول کر لوں۔ مجھے بتائیے پھر کمی کہاں ہے، میرے اور آپ کے اندر نا، کیونکہ گناہوں کے بعد توبہ کرنے والوں سے رب کی بخشش کا وعدہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں انبیاء نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی، سب نے، انبیاء کا اپنے رب سے استغفار کرنا بھی ہمیں ملتا ہے، وہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، سورۃ الشعراء میں فرمایا، اور وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ کون مانگ رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، تو کیا ہم نہ مانگیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام
فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم، سورۃ القصص۔ اے میرے پروردگار، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اعتراف کیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے۔ کون تھے یہ؟ کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ کے سب پیارے جن کو رب نے سلیکٹ کیا، وہ بخشش مانگ رہے ہیں، تو ہم نہ مانگیں گے؟ مت سمجھا کرے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، انبیاء کی سنتوں پر چلا کریں۔ یونس علیہ السلام نے کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب آپ ذرا اس آیت کو، اس دعا کو ذرا غور کریے گا، کیا کہتے ہیں؟ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اچھا، اب میں مانگ رہی ہوں اپنے لیے، آپ جمع کر لیتے لوگوں کو اور ان سے کہتے ہیں میں مشکل میں ہوں۔ مشکل میں میں ہوں تو استغفار بھی میں ہی کروں گی نا، میں کہوں گی اللہ میں ظالم ہوں۔ آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں کریں۔ اب مجھے بتائیے، کسی کے بہاف پہ آپ توبہ کر رہے ہیں، کسی کے بہاف پہ آپ کہہ رہے ہیں میں ظالم ہوں، کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ خود پڑھیں گے، مانیں گے، اللہ کے آگے اقرار کریں گے، روئیں گے اصرار اور تکرار کے ساتھ کہ اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، سارے گناہ میں نے کیے ہوئے۔ کسی کے بہاف پہ آپ اللہ سے بخشش نہیں لے سکتے، اور جب بخشش نہیں ہے، استغفار ہی نہیں قبول ہوگا، تو پھر آپ مجھے بتائیے وہاں کیسے نجات ملے گی؟ داؤد علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اب داؤد کو خیال آیا کہ اس مقدمہ سے دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکوع میں گر کے اس کی طرف رجوع کیا۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو۔ اسی طرح تمام لوگوں کو بھی استغفار کا حکم ہے۔ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وہ یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اس کے حضور توبہ کرو۔ ایمان والوں کی بھی یہی صفت ہے نا۔ فرمایا سورۃ الزاریات میں كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کو وہ کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ سحری، آج کل آپ لوگوں کو سحری کا موقع ملتا ہے، عام دنوں میں آپ نہیں اٹھتے ہیں، اٹھنا چاہیے، اللہ کے 12 مہینے اٹھنا چاہیے آپ کو تہجد کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں اٹھتے تو اس وقت تو آپ اٹھ ہی رہے ہیں نا، تو استغفار کریں تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے، واقعی مومنین میں شامل ہو جائے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بخش بھی دیں گے، کیونکہ وہ وقت ہے، وہ لمحے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے لے اور مجھ کو، اس وقت لے لے اپنے دامن پھیلا کے اللہ سے بخشش، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ناک خاکالود ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے بخشش نہ کروائی۔ ہم سب نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، بخشش میں قربانی ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے نا، مایوس نہیں ہوتا، اسی کو معافی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا تو مجھ سے پر امید رہے گا، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ کیا کہا؟ پکارے گا بھی اور پر امید بھی، یعنی مایوس نہیں، میں تمہیں بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر تو آئے
اس حال میں مجھ سے ملے، شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے گناہوں کے بعد بخش دوں گا۔ گناہوں کے بقدر بخش دوں گا، یعنی جتنے تمہارے گناہ ہوں گے اس کے بقدر بخش دوں گا۔ مجھے بتائیں کتنی خوبصورت دعا، کتنی خوبصورت حدیث۔ بندے 1000 بار بھی گناہ کر کے سچی توبہ کریں گے تو اللہ معاف فرما دے گا، بشرط یہ کہ جان بوجھ کر نہ کرے۔ جان بوجھ کر کرنا گناہ ہے۔ بخشش مانگنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اس حدیث سے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، بے شک زمین و آسمان کے برابر آپ لے کے گناہ میرے پاس آ جائیں گے۔ بتائیے توبہ نہیں کریں گے ہم، اپنے گناہوں کا اقرار نہ کریں گے رب سے؟ 1000 بار گناہ کرنے کے باوجود سچی توبہ اور شرمندگی سے معافی مانگنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، کسی بندے نے گناہ کیا، پھر عرض کیا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے رب اغفر لی رب ذنبی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے۔ پھر دوبارہ جب کبھی زندگی میں گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے رب اغفر لی ذنبی، تو تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، تو جو چاہے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ شخص ہے جب کبھی اس سے گناہ ہوتا ہے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ شخص ہے جو ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو فوراً رب کی طرف رجوع کرے، اس امید کے ساتھ کہ میرے رب نے معاف کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اللہ سے بخشش لے لیجیے۔ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، اور آپ دیکھیں سبحان اللہ بہت سی دعاؤں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے نا حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ کیا تھی؟ سیدنا آدم اور حوا دونوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ دعا ہمارے والدین آدم علیہ السلام اور حوا نے مانگی جب انہوں نے بھول کر اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، غلطی سے کھایا تھا، بھول گئے تھے، یاد نہیں تھا، پھر بھی ظلم کہا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم کیا کریں گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی یہ سوچا؟ اس انداز کے ساتھ دعا کی، اس دعا کو پڑھتے ہوئے ایک امید ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی دعا قبول ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو باذن اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہماری کسی بھی گناہ سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اگر نقصان پہنچتا ہے تو خود کو پہنچتا ہے، گناہ کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کی بات ماننا، کسی اور کی عبادت کرنا ہے۔ دوسری قسم کا ظلم جب اس کو اس کا حق نہیں دیتا۔ پھر تیسری قسم کا ظلم یہ ہے کہ جب انسان خود پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، خواہ وہ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو نہ دینا، یا پھر بندوں کے حقوق نہ دینا، یا پھر نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے، کبیرہ گناہوں یا صغیرہ گناہوں سے سب سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر آپ اس دعا میں یہ دیکھیں
پہلے مغفرت اور پھر رحمت بعد میں، مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں، یعنی مغفرت اور بخشش کے بعد رحمت نازل ہوتی ہے۔ گناہ کا اعتراف ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے دعا سے کہ گناہ کا اعتراف اور استغفار کرنا توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے، چھوٹے گناہ بھی قابل مواخذہ ہوتے ہیں، ان کو نہ اتنا سمجھا کریں کہ گناہ ہی نہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی سچے لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ سچے لوگوں کی، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں، اور نیکیوں کے تذکرہ کرنے کے بجائے، ہر بندے کے سامنے بیٹھ کے اپنی نیکیوں کا اظہار کرنے کے بجائے، تکبر کے بجائے وہ پہلے گناہوں کو سوچ کر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا بذات خود ایک نیکی ہے، اور کسی کو اس کی توفیق ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جب آپ کو توبہ کی توفیق ملے تو سمجھ لیجیے گا میری رب کی رحمت آئی۔ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کی تھی، لیکن جب اس سے باز پرس ہوئی تو اس نے تکبر کیا اور اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، جان کر نہیں کیا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا فوراً اللہ کی حضور توبہ کی۔ اب دیکھیں ابلیس کو اس کی خود پسندی نے ہلاک کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو غلطی کا اعتراف کی وجہ سے جو ہے وہ بخشش مل گئی۔ ابلیس نے کیا تھا؟ اس نے اپنی غلطی اللہ پر ڈال دی تھی، اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی قبول کر لی تھی۔ یہ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم میں سے جو بھی گناہ کرے اعتراف کرتا ہے تو وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ میں توبہ نہ کر کے، گناہ کا اقرار نہ کر کے کہیں ابلیس والے کام تو نہیں کر رہا، کیونکہ حضرت آدم اور ابلیس کے خصائل کا فرق ہے۔ ابلیس کو اس کی خود پسندی نے تباہ کیا، اور آدم علیہ السلام کو کے اعتراف گناہ نے سرشار کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت اور شرف نے فائدہ نہ دیا سوائے ان کی عاجزی کے۔ ان کے پاس کتنی فضیلتیں تھیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو سیدھے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے عالم ہیں، ہم پتہ نہیں ہم سید ہیں۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا، ان کے رابطے میں اللہ کی ذات تھی، علم بھی تھا، ساری مخلوق ان کی تابع تھی، تعظیمی سجدہ بھی ہوا ہے، مگر پھر بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تکبر نہیں کیا، عاجزی اختیار کی، رب کی تعظیم بجا لاتے ہوئے رب سے ادب کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور ہمیں بھی رب کی تعظیم بجا لانا چاہیے۔ بخشش مانگنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس دعا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گناہ کا اعتراف کرنا، اور یہ طریقہ یعنی بخشش مانگنے سے پہلے گناہ کا اعتراف کرنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی دعا قبول کی۔ اب یہاں پہ 4 چیزیں اس دعا میں ہمیں ملتی ہیں، یعنی اس دعا میں 4 چیزوں کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 ربوبیت کا وسیلہ، ربنا۔ نمبر 2 بندے کی حالت کا وسیلہ، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ نمبر 3 اللہ عز و جل کی طرف معاملے کو سپورٹ کرنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نہ بخشے اور تو رحم نہ کرے۔ اب دیکھیں نمبر 4 بندے کی حالت کا بیان، جب اس سے اللہ کی مغفرت رحمت نہ حاصل ہو، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔ اب یہ کون تھے؟ یہ نبی تھے جو مانگ رہے تھے دعا۔
نبی سے اگر کوئی لغزش ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، تو غیر نبی سے گناہ ہونا یہ تو پہلے درجے پہ ہے نا۔ گناہ کے بعد ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کو بڑا خیال کرے اور اس کے انجام سے ڈرے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اور اللہ سے اپنے ظلم کے ذکر کا وسیلہ پکڑے۔ معافی مانگنے سے قبل ظلم کا اعتراف کرنا توبہ کی قبولیت کا سبب ہے۔ گناہ کے بعد فوراً معافی مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ دل کا مردہ ہونا ہے گناہوں کے نقصانات کی وجہ سے۔ گناہوں کے نقصانات یہ ہیں کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر علم سے محرومی ہو جاتی ہے، بندے اور رب کے درمیان تعلق کمزور ہو جاتا ہے، نامانوسیت یعنی وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گناہوں کی وحشت سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں سے اور خیر کی مجالس سے دوری شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں تو چیک کریں گناہ تو نہیں ہے، توبہ کریں فوراً۔ نہیں بھی آپ کو نظر آ رہے تب بھی توبہ کریں، استغفار کریں۔ مجلس سے دور ہو گئے، صحبتوں سے دور ہو گئے تو دین سے بہت دوری ہو جائے گی۔ یاد دہانی بہت ضروری ہے دین میں، ایمان پر قائم رہنے کے لیے۔ گناہوں کے سبب معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ گناہ گار کی عمر، رزق اور عبادت کی برکتیں چھین جاتی ہیں۔ جہاں یہ مسائل نظر آئے وہاں سمجھ جائیں کہ میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، توبہ کرے اللہ سے۔ کوئی بندہ نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ آپ دیکھیں عمر کم ہو جاتی ہے، ذلت و صغار کا مسلط ہو جانا، یعنی نافرمانی کی ذلت ہوتی ہے، پھر گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں، نافرمانی کی ذلت کی طرف مت جائیں۔ حال اور مستقبل کی نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، پھر آپس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ یقیناً ان میں سے ہے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی۔ اگر کوئی دونوں کی محبت ختم ہو گئی ہے تو کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی۔ پھر نیکی سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو توفیق نہیں مل رہی، پھر اسی طرح شیطان کا مسلط ہو جانا ہے۔ اس لیے پھر ایک گناہ کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ۔ اب یہ دیکھیں کیوں گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، کیوں میں غلط حرکتیں کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ شیطان مسلط ہو گیا۔ گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہونا، جیسے سود کھانا، بال گدوانے والیاں اور پلکٹنگ کرنے اور کروانے والیاں، سب کچھ کیا ہے؟ یہ جو بالوں کے بڑے بڑے جوڑے پیچھے لگا کے، اسکارف کے نیچے لگا کے جو بڑے بڑے پیچھے بنائے ہوئے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ نیکی سے محرومی ہے، پھر ایک گناہ کئی گناہوں میں ملوث کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں لا علمی میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں۔ گناہ کرنے کا ارادہ مضبوط ہونا اور توبہ کا ارادہ ختم ہو جانا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر گناہ کی نفرت بھی دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے میں نقصانات آپ کو بتا رہی ہوں۔ گناہوں کے سبب مصائب کا اترنا ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، یعنی مصیبتیں اترتی ہیں۔ بعض گناہوں کی دنیا میں جلد سزا مل جاتی ہے، مثلا جسمانی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مل کر انسان کو ہلاک کر دینا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود ہی نہ تھی۔ اس لیے جب یہ کووڈ آیا تھا تو پوری امت کو استغفار کی ضرورت تھی، یہ ہر طرف پھیل گیا تھا، بر و بحر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، خشکی میں قحط، فتنوں اور اس جیسی دیگر چیزوں کی صورت میں فساد کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، اور سمندر میں غرق ہونے کے ساتھ شکار کے کم ہونے، کاروبار میں گھاٹے، اور اسی طرح
اب دیکھیے جس کے کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے، بزنس میں ترقی نہیں ہے، کیا وجہ ہے لاس پہ لاس ہو رہا ہے؟ تو وہ چیک کرے ذرا، گناہوں سے توبہ کرے، چیک کی نہ کریں تو فوراً استغفار کریں. آپ کو پتہ نہیں پتا، آپ اللہ کے سامنے استغفار کریں، آپ کے گھاٹے میں برکت ہو جائے گی. اور اسی طرح دوسری چیزوں کی صورت میں فساد کا ظاہر ہونا، ان تمام چیزوں کے فساد کا سبب انسانوں کو وہ اعمال ہیں جو وہ کفر اور نافرمانیوں میں سے کرتے ہیں. قوموں کی ہلاکت کا سبب ہے یہ. قیامت کے دن انسان پر گناہوں کا بوجھ ہوگا، گناہوں کے مطابق پسینہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا کہ انسان اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے کے اندر وہ بھیگ جائے گا. کسی کے ٹخنے تک ہوگا پسینہ، اس میں وہ پسینہ ابلے گا. اور وہ آپ دیکھیں پانی بوائل ہو رہا، آپ اس کے اندر ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں، پانی ابل رہا ہوگا، چولہے کے اوپر ابل رہا ہو، نیچے اتار کے نہیں. تصور میں لائے اس میں کھڑا ہو سکتا ہے کوئی انسان؟ پھر وہ اوپر آئے گا، پھر وہ اوپر کسی کے گناہ ہوں گے گھٹنوں تک، اس کا وہاں گھٹنے تک آئے گا، کسی کے پیر، کسی کا پورے اوپر پیٹ تک ہوں گے گناہ، وہاں تک آ جائے گا. یعنی گناہوں کے حساب سے آئے گا. اور کوئی بندہ پورا کا پورا سر سمیت اس کو پانی ابل رہا ہوگا، لیکن وہ پانی کہیں بہے گا نہیں، وہ اسی کے دائرے کے اندر کھڑا ہوگا. تو آج موقع ہے، مہلت ہے، بخشش کے دن ملے ہوئے، رحمت کے دن نے توبہ کر، نیکیوں کو ضائع کرنے کے سبب بنتے ہیں یہ گناہ جو ہیں. استغفار کے بہت سے فائدے ہیں. استغفار کرنے سے گناہوں کی مغفرت مل جاتی ہے. بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں. توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں. فوری استغفار پر گناہ کا جو ہے وہ لکھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ 6 گھڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لکھتے ہی نہیں. اگر فوراً استغفار کر لیں تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، گناہ ہوا ہے ابھی دیکھیں وہ استغفار کر لے گا بندہ، تو وہ فرشتے لکھتے ہی نہیں. استغفار دلوں کی صفائی کا سبب بنتا ہے. کثرت سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے. برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے استغفار. کتنے فائدے ہیں اس کے. استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت؟ تو استغفار کرے، فلاح و کامیابی مل جائے گی، پھر اچھا سامان زندگی مل جائے گا، پھر رزق، مال، اولاد میں اضافے کا باعث بن جائے گا. سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور فرمایا، کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو. کس نے کہا تھا؟ نوح نے. بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا. آپ دیکھیں رزق کا آنا، آسمان سے بھی رزق نازل ہوتا ہے. بارش جو ہے وہ ہو تو ہماری فصلوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور تمہاری مال میں برکت ہو جائے گی استغفار کی. جیسے اللہ کا وعدہ ہے، غور کریں ان آیات کے اوپر، اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا تمہاری مال میں برکت ہو جائے اور اولاد سے مدد کرے گا. یعنی جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے گا. اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، نہریں جاری کرے گا، باغ پیدا کرے گا. آپ دیکھیں یہاں پر اب ایک آپ کو کچھ چاہیے، آپ کسی اس میں چلے جائیں، منڈی میں چلے جائیں فار ایگزامپل، وہاں چلے جائیں. آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھل خریدنے ہیں. کتنا پھل خریدیں گے؟ ایک محدود ہی لے سکتے ہیں نا، گاڑی بھر لیں گے اور کیا کریں گے؟ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں بھر دوں گا. یعنی اتنا ہوگا، جنت ملے گی اس قدر ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بنینا کا ذکر آیا ہے، اور بنین ابن سے نکلا ہے، اور ابن یعنی بیٹے عطا کروں گا. مانگے تو سے رب سے، ہمیں نہیں مانگنا آتا. بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، بارش اتر آتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ جس نے گناہ نہیں کیا، یعنی کسی نے گناہ کیا نہیں ہے. پھر بیماریوں کا علاج ہے.
بیماریاں جتنی بھی، جس کو بھی بیماری لگی استغفار کرے کثرت سے. تو جس کے سینے تنگ ہے، بخیلی ہے جس کے اندر، وہ خرچ بھی نہیں کرنا چاہتا، اسے بابرکت مہینے میں بھی نہیں خرچ کرنا چاہتا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار. سینے کی تنگی دور ہو جائے گی، دل کو تندرستی اور سلامتی مل جائے گی، انسان کی حالت بہتر ہو جائے گی، نام اعمال سے خوشی ملنے کا باعث ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اللہ کا عذاب جو ہے اس سے محفوظ رہنے کا ہے سبب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. ڈرتے ہیں نا عذاب سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو ہر وقت استغفار میں مصروف رہیں. اور پھر ہمارے اب کرنے کے کام کیا ہے؟ سب کچھ تو ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، کیا کرنا ہے؟ ہم نے استغفار کے فائدے پڑھے. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ توبہ سے گناہوں سے پاک کر فرما دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. بے شک گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ گناہ جو ہے نا ان سے ہمیشہ ڈرتے رہا کریں. اسلم ابھی عمران سے مروی ہے، کہا انہوں نے ابو ایوب کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے گناہوں نے اس کو گھیرا ہوگا. اور ایک آدمی برا عمل کرتا ہے پھر ہمیشہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ بے خوف ہوگا، اب اس کا خوف ہی ختم ہو جائے گا. ابن قیم کے رحم اللہ کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ سے اعراض کرنا ہے، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کرنے کے کام ہمارے یہ ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ استغفار کا محتاج ہے، اس لیے کثرت سے استغفار کریں. ٹھیک ہے، پھر روزانہ 100 بار استغفار کریں. پھر مجلس میں آپ بیٹھے تو 100 بار استغفار کریں. اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگے. جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں. سچی توبہ سے مراد گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹنا ہے، گناہ پر نادم ہونا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لیں، اور پھر گناہوں سے ڈرتے بھی رہا کریں. آئیے ہم دعاؤں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی تو یہی دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پھر یہ دعا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان دعاؤں کو میں ترجمے کے ساتھ بتا چکی ہوں. پھر اس کے بعد دعا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے سو مجھے بخش دے. کتنی پیاری دعا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارا معاملے میں حد سے بڑھنا بھی اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پھر یہ دعا اہل ایمان کے لیے بغض سے بچنے کی دعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے استغفار ہیں، آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی و خطئی و عمدی، اے اللہ میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما دے. اللهم اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت وما أسررت وما أعلنت وما جهلت وما تعمدت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما
جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ کتنا خوبصورت اقرار ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے لیے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو میں نے بعد میں کیا، جو میں نے چھپایا اور جو میں نے ظاہر کیا، جو میں نے حد سے تجاوز کیا اور وہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، ہر قسم کے گناہ کی بخشش کا سوال ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑی ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلی ہوں یا چھپے، سب اللہ معاف کر دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، بس مجھے بخش دے بخشش اپنی طرف سے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نماز کے آخری تشہد میں اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو دعائے معثورہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی۔ اے اللہ بخش دے میری خطا، میری جہالت، میرے کام میں میری زیادتی اور وہ جس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول کر اور جان بوجھ کر کیے ہوئے میرے گناہ بخش دے، اور یہ سب میرے اندر ہیں۔ اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنی فانما انا بشر فأی المؤمنین اذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کمی ہمارے مانگنے میں ہے۔ والدین کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، صرف اپنے لیے مت مانگا کریں، اپنے والدین جن کے احسانات ہیں آپ کے اوپر ان کے لیے دعا کریں۔ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور اسے بھی جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، عورتوں ظالموں کو ہلاکت میں ہی زیادہ کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، والدین کے لیے بخشش کی دعا، اہل ایمان کے لیے استغفار، سب کچھ آپ کو اس کے اندر مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا میں والدین کا حصہ رکھنا چاہیے۔ دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کے لیے دعا کرنا محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، آخرت کے امور کی دعا مانگا کریں، اور جتنی بھی قرآن مسنون دعائیں انتہائی جامع اور بہترین الفاظ پر مشتمل ہیں اس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے شرعی دعاؤں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ساری دعائیں پڑھا کریں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرے، اور اسی طرح جب آپ دعا مانگیں تو کل امت کے لیے مانگا کریں۔ فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں نمازی کے لیے، جب نماز سے فارغ ہو کے وہ اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں۔ اور مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے جو بھائی آپ کے پاس بہن بھائی قریب نہیں ہے،
آپ سب کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ صرف دعا کو نا اپنے لیے خاص نہ کیا کریں کہ بس اپنی ذات کے لیے مانگ کے بیٹھے، نہیں، آپ نے یہ سب مضمون طریقے سیکھیں، اسی طرح مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ حامل عرش کا ایمان والوں کے لیے بخشش کا دعا کرنا، وہ بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اور جس کی طرف سے خیر ملے اس کی نسلوں کی بھی بخشش کی دعا کیا کریں۔ آج کل جہاں سے بھی خیر آپ کو آئے تو آپ کیا کہیں؟ سیدہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم اغفر للانصاری وللذراریہ والانصاری وللذراریہ ذراریہ، اے اللہ انصار کو، ان کی اولاد کو اور ان کی اولاد کے اولاد کو بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے لیے بھی استغفار کیا کریں، جس کی طرف سے تکلیف پہنچے اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیا کریں، ہر وقت ناراض نہ رہا کریں۔ کسی کی طرف سے شدید صدمہ پہنچنے پر دعا کیا کریں غفر اللہ لکم، برے کلمے کہنے کی بجائے ایسے کہنا غفر اللہ لک، نہ جواب میں کچھ اور کہیں سوائے اس کے اللہ آپ کو معاف کرے۔ حکمرانوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، سفر پر جاتے ہوئے بھی مسافروں کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ مرنے والے کے لیے استغفار کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا۔ اور اسی طرح بہت سی اور دعائیں ہیں، اور دعاؤں کی جو ہے نا بخشش کے 10 اسباب ہیں۔ ایک تو ہے توبہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب و سنت کے نصوص دلالت کرتے ہیں کہ بندے سے گناہوں کی سزا 10 صورتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 توبہ، دوسرا استغفار، تیسرا گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں، چوتھا کفارہ بننے والی گناہ، پانچواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور غیر نبی کی شفاعت، نمبر 6 مومنوں کی دعا، نمبر 7 میت کی طرف سے صدقہ کرنا یا گردن آزاد کرنا، نمبر 8 قبر کی آزمائش، نمبر 9 قیامت کی سختیاں، نمبر 10 اللہ کی رحمت و مغفرت۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔